اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ سنشائن ہربل مایوس شادی شدہ مردوں کے لیے جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ اثردار دوا، اس کے علاوہ وزن بڑھانے اور موٹاپا کم کرنے کے لیے لاجواب دوائیں انڈیا میں کہیں بھی حاصل کرنے کے لیے ابھی کال کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے، سبسکرائب کر لیجیے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجیے تاکہ ہماری ہر ویڈیو ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں، باقی رہیں، آگے بڑھیں، تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے، 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے آپ چینل کی ہر روز یا ہفتے میں یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو مدد کر سکتے ہیں کیا کیجئے اور چینل کو مضبوط کیجئے، حق اور سچ کے اس مشن میں ہمارا ساتھ دیجئے۔ ناظرین، گزشتہ رات 15ویں شعبان کی رات تھی، رات میں کافی لمبا پروگرام رہا، الحمدللہ تقریباً 1.5 سے پونے 2 گھنٹے کی میری تفصیلی گفتگو ہوئی، آخر میں دعا ہوئی، کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، کیا بدعت ہے، کیا خرافات ہے، اور شب برات کے نام پر مسلمان کیا کیا حرکتیں کر رہا ہے، وہ بھی تمام چیزیں تفصیلی بیان کی گئی، اور اللہ کو کیسے راضی کرنا ہے، اللہ کو کیسے منانا ہے، اور رمضان جو آنے والا مقدس مہینہ ہے اس کا استقبال، اس کی تیاریاں کیسے کرنی، تفصیلی خطاب ہوا۔ اور ابھی پھر میں فجر سے اسٹوڈیو میں آ گیا ہوں، کیونکہ اب میں یہاں سے نکل رہا ہوں، ابھی تقریباً یہاں سے 300 کلومیٹر کی دوری پر آج میرا بیان ہے، شہر بیڑ میں جامعہ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ بیڑ کا سالانہ پروگرام ہے، جو بڑے پیمانے پر عیدگاہ، یہ اجتماع گاہ میدان مومن پورہ بائی پاس روڈ بیڑ میں یہ پروگرام ہو رہا ہے، بعد نماز مغرب یعنی آج 8 مارچ کو حافظ محمد ذاکر صاحب صدیقی جو مرٹواڑہ کے صدر ہے جمعیت علماء کے، ان کی صدارت میں یہ پروگرام ہونے جا رہا ہے، اور میں یہاں پر مقرر خصوصی کے طور پر رہوں گا، اور انشاءاللہ 5 بجے تک میں بیڑ پہنچ جاؤں گا، اور بعد نماز عصر فوراً مسجد ابو ذر غفاری مومن پورہ بائی پاس بیڑ میں علماء کرام، ائمہ کرام اور دانشوران سے خصوصی خطاب بھی باقاعدہ رکھا گیا ہے۔ دعا کیجیے کہ اللہ میرے سفر کو آسان فرمائے، اور اللہ حفاظت بھی فرمائے، اور اللہ یہ جو لگاتار خدمت ہو رہی ہے اللہ ان خدمات کو قبول بھی فرمائے۔ آج اس وقت پہلی بڑی خبر آ رہی ہے جس سے بی جے پی اور سنگھی ٹولہ RSS کا بھگوا ٹولہ تل ملا گیا ہے۔ جی ہاں، پہلی خبر یہ ہے کہ راہل گاندھی آپ جانتے ہیں کہ لندن پہنچے، لندن میں پڑھے لکھوں کا بڑا زبردست استقبال کیا جاتا ہے، وہاں کوئی خریدے ہوئے اندھ بھکت نہیں ہوتے ہیں، تو اب لندن میں راہل گاندھی گئے تو بڑا زبردست انداز میں ان کا استقبال کیا گیا، اور راہل گاندھی ظاہر بات ہے کہ پڑھے لکھے ہیں، تو وہاں پر کالج میں، وہاں کی یونیورسٹی میں باقاعدہ ان کا ایک زبردست پروگرام ہوا،
جس میں انہوں نے وہ باتیں کہی جس سے سنگھی ٹولہ RSS کا بھگوا ٹولہ تلملا گیا، BJP تلملا گئی۔ انہوں نے وہاں پر راہل گاندھی نے کھل کر وہاں پر یہ کہا کہ ہندوستان کے تمام اداروں پر، یعنی ہندوستان کے جتنے انسٹیٹیوٹ ہے، جیسے پریس ہے، عدالتیں ہیں، پارلیمنٹ ہے، الیکشن کمیشن ہے نا، ان تمام اداروں پر RSS نے قبضہ کر لیا ہے۔ اور RSS کتنے شریف ٹیم ہے وہ آپ سب جانتے ہیں۔ انہوں نے وہاں پر کہا کہ تمام اداروں پر RSS قابض ہو گئی ہے اور BJP کو لگتا ہے کہ وہ ہمیشہ اقتدار میں رہے گی۔ لندن میں راہل گاندھی نے زبردست انداز میں بیان دیتے ہوئے RSS کے تعلق سے کہا کہ اس نے بھارت کے تقریباً تمام اداروں پر قبضہ کر لیا ہے اور ہندوستان میں جمہوریت کی نوعیت پوری طرح بدل چکی ہے، یعنی کھلے عام کہ بھئی جمہوریت سیکولرازم کا مرڈر اور قتل ہو رہا ہے اور وہاں بھی ہٹلرانہ اور تاناشاہی انداز میں حکومت چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور بنیاد پرست اور فاشسٹ تنظیمیں جو آتنکی ذہن رکھتی ہے، جو دشمنی پر یقین رکھتی ہے، جو ایک خاص طبقے اور سماج کو ختم کرنے پر یقین رکھتی ہے، ایسے لوگوں نے ہندوستان کے تمام اداروں پر قبضہ کر لیا ہے اور دلتوں، قبائلیوں اور اقلیتوں، مائنورٹیز اور مسلمانوں کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے یہ سب دیکھ رہے ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ اب بھارت میں جمہوریت کے ساتھ سنگین مسئلہ پیدا ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو کچھ بھی ملک میں حالات چل رہے ہیں وہ بہتر نہیں ہیں، وہ ٹھیک نہیں ہیں۔ اب ظاہر بات ہے کہ راہل گاندھی کا یہ بیان BJP اور RSS کو تلملا رہا ہے، اور راہل گاندھی نے صرف یہی نہیں، وہاں پر یہ بھی کہہ دیا کہ ساورکر نے RSS اور BJP جس کی پرستار ہے، جس کی پوجا کرتی ہے اور جس کے وچاروں پر چلتی ہے، اس شریف آدمی کے بارے میں کہا کہ ساورکر نے ایک مسلمان کے ساتھ مار پیٹ پر خوشی ظاہر کی تھی۔ تو اس شریف آدمی کا یہ وچار ہے کہ مسلمان کے ساتھ مار پیٹ پر خوشی ظاہر کی تھی، تو ایسے وچاروں پر اگر بھارت جائے گا تو پھر ملک تباہی کی طرف بڑھ رہا ہے۔ راہل کے بیان پر BJP غصہ کرتے ہوئے کہنے لگی کہ امریکہ اور یورپ سے ہندوستان کے معاملات میں مداخلت کرنا چاہتے ہیں راہل گاندھی، لیکن لوگ کہہ رہے کہ راہل گاندھی نے وہاں بھی جا کر سچ بولا ہے۔ آئے دن ہولی کے تہوار کو لے کر بڑی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے کہ ہولی کے موقع پر ممبئی سے خبر آ رہی ہے کہ ادھو ٹھاکرے اور فڑنویس، یعنی سیاسی خبر یہ آ رہی ہے کہ فڑنویس نے ہولی کے موقع پر یہ کہا کہ ہم نے کہا تھا کہ بدلہ لیں گے، اب ہم نے بدلہ لے لیا اور ہمارا بدلہ یہ ہے کہ ہم نے معاف کیا۔ یعنی ہولی کے موقع پر ادھو ٹھاکرے کے تعلق سے فڑنویس نرم پڑتے ہوئے نظر آئے اور کہا کہ ہمارے دوست کو کسی نے بھانگ کھلا دی تھی۔ ہولی کے موقع پر عام لوگوں کی طرح سیاسی رہنما بھی ہولی کا مزہ لیتے نظر آئے۔ مختلف سیاسی پارٹیوں اور رہنماؤں کے گھروں اور آفیسز پر ہولی منائی گئی۔ اس پس منظر میں دیگر رنگوں کی طرح کچھ جگہوں پر سیاسی رنگ بھی چھلکتے نظر آئے۔ خیر، ہولی کے پیش نظر حساس علاقوں، سینسٹیو ایریوں میں مسجدوں کو ترپال سے ڈھانک دیا گیا، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ہولی کے موقع پر باقاعدہ کچھ شیطان ایسے ہیں جو ہندو مسلمانوں میں نفرتیں، دنگے اور فساد پھیلانے کے لیے بھانگ پی کر اور نشہ کرتے ہوئے جب مسجدوں کے پاس سے گزرتے ہیں تو شرارت کرتے ہیں اور کبھی مسجدوں پر گلال پھینک دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ماحول خراب ہوتا ہے۔ اس لیے ہولی کے پیش نظر خبریں آ رہی ہے کہ بہت ساری مساجد کو ترپال سے ڈھانپ دیا گیا تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ اس پر رنگ نہ لگے۔ آئیے اس وقت بڑی خبر آ رہی ہے ہویری سے۔ جی ہاں، ہویری میں دلت خاندان پر اعلیٰ ذات کے لوگوں نے حملہ کیا۔ اب یہ اعلیٰ ذات کے کیسے ہو سکتے؟ یہ نیچ ذات کے ہو سکتے ہیں جو انسانوں کے گھروں پر حملہ کرے، یا اعلیٰ ذات کے نہیں ہو سکتے ہیں۔ خیر، خبر ہویری سے آ رہی ہے کہ دلت خاندان پر اعلیٰ ذات کے لوگوں نے حملہ کیا، گھروں پر پتھراؤ کیا، آگ لگانے کی بھی کوشش کی۔ جی ہاں، دلت طبقے سے تعلق رکھنے والی ماں اور بیٹے پر مبینہ طور پر اعلیٰ ذات کے لوگوں کی طرف سے حملہ کرنے کا واقعہ رانی بنور تعلقہ کے نندی ہلی میں پیش آیا۔ ذرائع سے ملی اطلاع کے مطابق بشو یشور جاترا کی مناسبت سے نکالا گیا جلوس جب دیہات کے اہم راستوں سے گزر رہا تھا تو جلوس میں شریک دلت لوگ بھی اعلیٰ ذات والوں کے ساتھ مل کر ناچ رہے تھے، جس کے دوران دو لوگوں کے درمیان تو میں شروع ہو گئی اور یہی بات پھر جھگڑے میں منتقل ہو کر ڈنڈے، پتھر، لکڑیوں سے مار دھاڑ تک پہنچ گئی۔
تو خیر دلتوں کے گھروں کو آگ لگانے کی کوشش کیے جانے کا الزام بھی سامنے آیا ہے. اس معاملے کو لے کر کمارا پٹنم پولیس تھانے میں 30 سے زائد لوگوں کے خلاف کیس درج کیا گیا ہے. اس وقت بڑی خبر مالیگاؤں شہر سے آ رہی ہے. مالیگاؤں سے ہمارے رپورٹر مولانا قاری عارف فلاحی اور حافظ عبد الوہاب نے بڑی پیاری خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے ہے. حافظ عبد الوہاب صاحب نے بتایا کہ مالیگاؤں کی ایک طالبہ بین الاقوامی مسابقہ تکمیل حفظ قرآن میں ہندوستان کی نمائندگی کے لیے مالیگاؤں کی اس طالبہ کا انتخاب عمل میں آیا ہے، جس بیٹی کا نام ترنم ہے. ظاہر بات ہے کہ یہ شہر عزیز مالیگاؤں کے لیے باعث فخر ہے. مدرسہ ریاض الجنہ کی 16 سالہ یہ طالبہ، 16 سال کی یہ بیٹی عمان کے لیے روانہ ہوئی ہے. اور عمان میں یہ جو مقابلہ ہونے جا رہا ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ 41 ملکوں کی حافظات، یعنی وہ بیٹیاں جنہوں نے قرآن پاک کو حفظ کر لیا ہے، تو 41 ملکوں کی حافظات اس مقابلے میں شریک ہو رہی ہے، شرکت کر رہی ہے. اور حافظ عبد الوہاب صاحب نے بتایا کہ مدرسہ ریاض الجنہ کی یہ بیٹی ہندوستان سے باقاعدہ نمائندگی کر رہی ہے، یعنی پورے ہندوستان سے مالیگاؤں کے ریاض الجنہ کی یہ بیٹی جس کا نام ترنم شیخ ادریس ہے، اس کا انتخاب ہوا ہے. اس بچی نے 1.5 سال کی قلیل مدت میں حفظ قرآن مکمل کر لیا. میں آپ کو بتاؤں کہ آج سے 2 مہینہ پہلے تقریباً 30 دسمبر کو صبح 9 سے 10 کے بیچ میں اس ادارے ریاض الجنہ میں گیا تھا اور وہاں پر میرا تفصیلی بیان بھی ہوا تھا. تو خیر ہندوستان سے نمائندگی ہماری بیٹی ترنم کر رہی ہے. اس میں جہاں پر یہ مقابلہ ہے وہاں پر 41 ملکوں کی بچیاں شریک ہو رہی ہے. حافظ جمیل اشاعتی نے کہا کہ اس طالبہ کو ان کے والد کے ساتھ جمعرات کو ممبئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے ملک عمان جارڈن کے لیے روانہ کر دیا گیا ہے. وہیں پر حافظ عبد الوہاب اور ہمارے رپورٹر مولانا قاری عارف فلاحی نے بتایا کہ ابھی وہاں پر مقابلہ شروع ہے. بروز جمعرات کو 2 مارچ کو یہ روانہ ہوئی اور اب مسابقہ قرب تکمیل ہے، مکمل ہونے والا ہے. جلدی ہی نتائج کا اعلان ہوگا. اور ابھی یہ ہماری بیٹی ترنم 10 مارچ کو 2:30 بجے انشاءاللہ ممبئی ایئرپورٹ پر ہوگی اور بروز جمعہ بعد نماز جمعہ 3 بجے مالیگاؤں شہر میں یہ بیٹی آئے گی. اور شہریان اور ازبا ایجوکیشنل اینڈ ویلفیئر سوسائٹی اور اہلیان مہوی نگر اور دیگر تنظیموں کی طرف سے بڑے پیمانے پر مالیگاؤں ہائی اسکول کے پاس بڑی مالیگاؤں ہائی اسکول کے پاس اس کا استقبال کیا جائے گا. تو خیر میں اس بیٹی کو، اس کے والدین کو اور مدرسہ ریاض الجنہ کے تمام ذمہ داران کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ کے ادارے کی یہ بیٹی ہندوستان کی نمائندگی کرتے ہوئے 41 ملکوں کی حافظات میں شریک ہوئی ہے. جی ہاں ناظرین، تو مالیگاؤں کے جس ادارے کی یہ بیٹی ہے اس کے ناظم اعلیٰ ہے حافظ جمیل اشاعتی صاحب. بڑی محنت کرتے ہیں، بڑی لگن ہے. میں ان کو اور ان کے تمام اساتذہ اور مدرسے کے تمام ذمہ داران کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں اور دعائیں کرتا ہوں کہ ہماری بیٹی ترنم وہاں سے مسابقہ جیت کر لوٹے. اور یہ بھی کم بڑی بات نہیں ہے کہ 41 ملکوں میں مالیگاؤں کی اس بیٹی کا انتخاب عمل میں آیا. کانٹیکٹ کیجیے ڈاکٹر جاوید سے جو کہ گپت روگ وشیشجঞ ہیں. اس کے علاوہ جوڑوں کا درد، بواسیر، شوگر گارنٹی سے بالکل ختم، گیس، تیزاب، لیکوریا، لیور، کڈنی، گردے میں پتھری. اگر آپ دیش ودیش میں ان سے دوائی حاصل کرنا چاہتے ہیں اسکرین پر دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں. مردانہ طاقت حاصل کرے 72 گھنٹوں کے اندر، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا. حکیم یعقوب خان سے کانٹیکٹ کریں جو کہ 75 سالوں سے حکمت کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جوڑوں میں درد، گردوں میں پتھری، شوگر، کھجلی، لیکوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے. ابھی کانٹیکٹ. آئیے ناظرین، اس وقت بڑی خبر آ رہی ہے. آپ جانتے ہیں کہ ترکیہ میں جو زلزلہ آیا، قیامت خیز زلزلہ آیا، 50,000 لوگ دب کر شہید ہو چکے ہیں، لاکھوں لوگ بے گھر ہو چکے ہیں. لیکن پوری دنیا سے ان کے لیے مدد کا ہاتھ بڑھایا جا رہا ہے. جو
अच्छी बात है। इस वक्त खबर आ रही है कि मौलाना महमूद मदनी साहब भी तुर्किया पहुंच चुके हैं और तुर्किया के जल्जला ज़दा इलाकों का हजरत ने दौरा किया, मुतासरीन से मुलाकात की, उनकी दिलजोई की और ज़रूरतमंदों के दरमियान कुछ राहती अशिया भी हजरत ने तकसीम फरमाई। जमीयत उलमा के सदर मौलाना महमूद मदनी तुर्की के जल्जला ज़दा इलाके अंताकिया और कहरमान मराश पहुंचे, जहां उन्होंने हजारों कैंपों में पनाह गजीन मुतासरा खानदानों की दिलजोई की और ज़रूरतमंदों के दरमियान अपने हाथों से फूड किट्स तकसीम किए। ये अमल अल खैर फाउंडेशन के इश्तराक से अंजाम दिया गया। इस क़यामत खेज़ ज़ल्ज़ले ने जो तुर्किया में आया है, हज़ारों ख़ानदानों का न सिर्फ उजाड़ा है बल्कि बहुत सारे मासूम बच्चों से वालिदैन का साया भी उठ गया है। इन मुतासरीन से जब मौलाना महमूद मदनी ने मुलाकात की, इस दौरान छोटे छोटे मासूम बच्चों को देखकर मौलाना की आंखें आबदीदा हो गई। उन्होंने बच्चों से बातचीत की और अंताकिया में एक बच्चे ने मौलाना मदनी के सामने कुरान मजीद की एक सूरत भी पढ़कर सुनाया। अहिनाज़, इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है तमिलनाडु से। आप जानते हैं कि तमिलनाडु को लेकर बीच में बड़ी खबर वायरल हुई थी कि तमिलनाडु में उत्तर भारतीयों को या हिंदी बोलने वालों को मारा जा रहा है, भगाया जा रहा है। तो ऐसी ही खबर आ रही है कि फेक न्यूज़ फैलाने पर ऑफ इंडिया पर कार्रवाई की गई। तारिकीन वतन मजदूरों में खौफ पैदा करने के इल्ज़ाम में CEO और एडिटर को गिरफ्तार किया गया। आप जानते हैं कि तमिलनाडु की यह खबर हमने अपने चैनल पर दिखाई थी और उस वक्त भी ये कहा था, और उत्तर प्रदेश के बयान में अभी जो 3 दिन पहले हुआ वहाँ पर भी मैंने ये कहा, और जिन जिन लोगों के मुझे वहाँ से फ़ोन आए मैंने उनको तसल्ली दी कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, माहौल दुरुस्त हो जाएगा। लेकिन मैं आपको बताऊँ कि गुज़िश्ता कल तमिलनाडु के हमारे रिपोर्टर ने यह बताया कि फेक न्यूज़ फैलाकर या कुछ लोग हैं जो माहौल को ख़राब करने के लिए शैतानी हरकतें कर रहे हैं और डर और खौफ का माहौल बना रहे हैं। और तमिलनाडु से हमारे रिपोर्टर ने ये बताया कि वहाँ के CM साहब है और वहाँ की हुकूमत है, वहाँ के जिम्मेदारान बाकायदा बिहार, उत्तर प्रदेश और हिंदी बोलने वाले जो मजदूर हैं उनसे मुलाकात कर करके उन्हें तसल्ली दे रहे हैं कि आपको रत्ती बराबर भी घबराने की जरूरत नहीं है। वहां के कुछ लोगों का कहना है कि जो पार्टी पूरे मुल्क में नफरतें फैलाने का काम कर रही है वही पार्टी तमिलनाडु में भी ये घटिया हरकत कर रही है और वहां के माहौल को खराब करके दंगे और फसाद का माहौल बना रही है। लेकिन मैं तमाम ही हिंदी भाषी मजदूरों से ये कहूँगा कि घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, इत्मीनान से रहें, हुकूमत आपके साथ है। आइए, इस वक्त तेलंगाना से बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, बीजेपी के लीडर ने तेलंगाना में ये कहा कि अगर हमारी हुकूमत तेलंगाना में बनती है तो यहाँ भी हम बुलडोज़र चलाएंगे। इसके अलावा तुम कर भी क्या सकते हो? तबाही के अलावा तुम कुछ नहीं कर सकते। लोग लिख रहे हैं कि तुम तबाही के अलावा और बुलडोज़र चलाने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। खैर, बीजेपी लीडर संजय कुमार ने कहा कि अगर उनकी पार्टी तेलंगाना में सत्ता में आती है तो फिर यूपी के तर्ज पर जुर्म करने वालों को सजा देंगे और खवातीन, महिलाओं के खिलाफ जुर्म करने वालों के घरों पर बुलडोज़र चलाएंगे। लोग थूक रहे इन पर कि महिलाओं पर जुल्म करने वाले और महिलाओं पर अत्याचार करने वालों के घरों पर तुमने बुलडोज़र चलाया कब है? हाथरस की बेटी पर जिन लोगों ने अत्याचार किया, क्या तुमने उनके घरों पर बुलडोज़र चलाया? बिल्किस, गुजरात की बिल्किस जिस पर अत्याचार हुआ, तुमने तो बुलडोज़र नहीं चलाया बल्कि छूटने के बाद तुम्हारे लोगों ने, भगवधारियों ने उनको मिठाई और पेड़े खिलाए। जो बिल्किस का रेप करके वापस आए हैं तो उनके छूटने पर पेड़े और खिलाए गए और हार पहनाए गए। और उन्होंने संजय ने, यानी बीजेपी लीडर ने यह भी कहा कि इसके लिए हम यूपी मॉडल फॉलो करेंगे जहां योगी सरकार क्रिमिनल के घरों पर बुलडोज़र चला रही है। उन्होंने ये बातें हैदराबाद में पार्टी दफ्तर में हुए धरने के दौरान कही है।
بی جے پی نے یہ دھرنا ریاست میں خواتین کے خلاف بڑھتے ہراسانی کی مخالفت میں کیا تھا. یعنی جہاں ان کی حکومت نہیں وہاں خواتین کے حق میں یہ دھرنے کر رہے ہیں, اور جہاں ان کی حکومتیں وہاں مہیلاؤں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے یہ آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. وہاں پر مہیلاؤں کے ساتھ اتیاچار کرنے والے پوری طریقے سے سرکشت ہے. گجرات میں مہیلاؤں کے ساتھ اتیاچار کرنے والوں کو جب وہ ریپ کر کے جیل سے چھوٹ کر آتے ہیں تو ایسا ان کا استقبال کیا جا رہا ہے جیسے وہ بارڈر پر سے دشمنوں سے لڑ کر آئے ہیں. آئیے ناظرین, سب سے بری خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے کرناٹک سے آ رہی ہے, اور آپ جانتے ہیں کہ کرناٹک میں لگاتار نیچ ناٹک ہو رہے ہیں کیونکہ وہاں بھی حکومت کس کی ہے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. کرناٹک سے یہ خبر آ رہی ہے کہ کرناٹک میں ہیٹ اسپیچ دینے اور فساد پھیلانے والوں پر سے کیس واپس لیا جا رہا ہے. ریاست کی بی جے پی حکومت کرناٹک میں نفرت اور فساد پھیلانے والے ملزمان کو ان کے خلاف درج مقدمات واپس لے رہی ہے. انڈین ایکسپریس نے کیس واپس لینے کے معاملات کی چھان بین کی ہے. اس نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ 2019 میں اقتدار میں آنے کے بعد سے بی جے پی حکومت ملزمان کو اندھا دھند رہا کر رہی ہے. صرف اکتوبر 2022 میں ہی 34 مقدمات میں ملزمان کو بری کیا گیا ہے. یعنی آپ سمجھ سکتے ہیں اس سے بری خبر کوئی نہیں ہو سکتی. ایک طرف سپریم کورٹ کہہ رہی ہے کہ ہیٹ اسپیچ دینے والوں پر کارروائی کرو, اور ادھر بی جے پی کہہ رہی ہے کہ بیٹا دو ہیٹ اسپیچ, دنگے فساد پھیلاؤ, جتنا تمہارے جیسے گنڈے موجود رہیں گے, نفرت پھیلانے والے آتنکی موجود رہے گے, اس کا فائدہ ہمیں ملتا رہے گا. تو یہ کرناٹک کی خبر آ رہی ہے کہ ہیٹ اسپیچ دینے اور فساد پھیلانے والوں پر سے بی جے پی حکومت لگاتار کیس واپس لے رہی ہے. اس وقت بڑی افسوسناک خبر آ رہی ہے مالیگاؤں سے. جی مالیگاؤں سے ہمارے رپورٹر مولانا قاری عارف فلاحی نے بتایا کہ مالیگاؤں 2006 بم دھماکہ, یعنی 2006 میں جو مالیگاؤں کے شب برات کے موقع پر ہی جو بم دھماکہ بڑے قبرستان وغیرہ میں ہوا تھا, 17 سال مکمل ہو چکے ہیں, مگر ابھی بھی انصاف کے لوگ منتظر ہیں, ابھی بھی انصاف نہیں ملا ہے. منفرد شناخت رکھنے والے شہروں میں سے ایک شہر مالیگاؤں بھی ہے جو مسجدوں, مدرسوں, میناروں اور محنت کش مزدوروں کا شہر کہلاتا ہے. مالیگاؤں شہر میں 8 ستمبر 2006 کو سلسلہ وار بم دھماکے ہوئے تھے. جی ہاں, اور پھر کئی لوگ شہید ہوئے تھے, معصوم بچوں سمیت 35 سے زائد نمازی ہلاک, جبکہ 250 سے زیادہ افراد زخمی ہوئے تھے. ان دھماکوں کی گونج بھارت ہی نہیں بلکہ باہر ملکوں میں بھی سنائی دی تھی. ان خوفناک بم دھماکوں میں معصوم بچوں سمیت 35 سے زائد نمازی جو نماز پڑھ رہے تھے وہ ہلاک ہوئے تھے. لیکن کمال کی بات یہ ہے, اس کی جو مین ملزم ہے ان بم دھماکوں کے ملزم سادھوی پرگیا سنگھ ٹھاکر, بی جے پی نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور وہ پارلیمنٹ میں پہنچ گئی, ممبر پارلیمنٹ پہنچ گئی. 17 سال ہو گئے, مرنے والوں کے رشتہ دار ابھی تک انصاف کے منتظر ہیں. تو اللہ سے دعا کیجئے کہ اس ملک میں انصاف قائم ہو, اور انصاف میں دیری یہ بھی نا انصافی ہے, اس لیے دعا کیجئے کہ جلد سے جلد ان لوگوں کو انصاف مل جائے, اور جو قاتل ہے بم دھماکہ کرنے والے ہیں وہ پھانسی کے پھندوں پر چڑھ جائیں. اور میں آپ کو بتاؤں کہ جمعیت علماء حضرت مولانا ارشد مدنی قانونی امداد کمیٹی کے سربراہ گلزار اعظمی کی ہدایت پر دونوں مقدمات میں بم دھماکہ متاثرین کی جانب سے مداخلت کی جا رہی ہے تاکہ متاثرین کو انصاف مل سکے. جمعیت علماء ارشد مدنی اس پورے کیس کو بہت ہی اچھے انداز سے ہینڈل کر رہی ہے. ریاست اتر پردیش کے دیوبند شہر سے بڑی خبر آ رہی ہے. جی ہاں, مولانا ارشد مدنی نے بی جے پی لیڈر کا ہولی کا جو پروگرام تھا, بی جے پی لیڈروں کی جانب سے جو ہولی ملن تقریب تھی, ہولی ملن پروگرام تھا, اس میں مولانا ارشد مدنی نے شرکت کر کے بھائی چارے کا پیغام دیا, اور انہوں نے کہا کہ ہمیں انسانیت کی بنیاد پر اپنے تعلقات بہتر رکھنا چاہیے. ہولی ملن تقریب میں مولانا ارشد مدنی نے کہا کہ ہم سب ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہیں, اس لیے بھائی چارہ کو تقویت دینا اور فرقہ پرستوں کو شکست دینا ہم سب کی
की मुश्तरका जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि हम सब फिरका वाराना हम आहंगी को बरकरार रखते हुए खुशगवार माहौल बनाए रखना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि जो लोग आज फिरका परस्ती फैला रहे हैं और समाज के अंदर नफरतों का जहर घोल रहे हैं, हम इस तरह की तमाम हरकतों को कंडम करते हैं, उसकी मजम्मत करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मजहब से ऊपर उठकर इंसानियत की बुनियाद पर अपने ताल्लुकात को बेहतर रखना चाहिए। जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस। क्यों होता है जोड़ों में दर्द? क्यों रहती है जोड़ों में जकड़न? क्यों हो जाती है जोड़ों में सूजन? क्यों बन जाती है जोड़ों में गांठ? क्यों थम सी जाती है जिंदगी? जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस प्लस एक संजीवनी बूटी की तरह है, या यूं कहे कि एक स्थायी इलाज साबित हो चुका है। लाखों लोग इसे अपना चुके हैं और दर्द पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। जब हम नियमित रूप से संधि प्लस प्लस से मालिश करते हैं तो त्वचा इसे तुरंत ऑब्जर्व करके जोड़ों के सूक्ष्मतम अवस्था में पहुंचा देती है, जिससे जोड़ों में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है और जोड़ों के मांसपेशियों में मजबूती आती है। आंतरिक सूजन समाप्त हो जाती है, जिससे दर्द में आराम तो मिलता ही है, साथ ही साथ जोड़ों में नई शक्ति भी आती है। हमारे ये प्रोडक्ट ना कि किसी बाजार में मिलता है और ना ही मेडिकल शॉप पे, इसलिए इसे पाने के लिए अभी स्क्रीन के नंबरों पे कॉल करें और ऑर्डर करें।